میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے، خالق و مالک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی سنتا نہیں ہوں، میں لوگوں کے اچھے مشورے ہوتے ہیں ان پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ میرے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ بھائی جان فلاسفی کو علیحدہ کر دے اور اسٹرالوجی کو علیحدہ کر لے، آپ اسٹرالوجر ہیں تو وہاں پہ صرف اسٹرالوجی کی باتیں کریں، کیونکہ لوگ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرنے والی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے۔ اور ڈسکرپشن میں آپ مینشن کر دیں اپنا وہ چینل جس پر آپ لوگوں کو اور باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ بات ان کی بہت اچھی لگی، لیکن کیونکہ یوٹیوب کا مسئلہ یہ ہے کہ چینلز کے نیم چینج کرنے میں 14 دن لگتے ہیں، تو کوئی نام میں دے دیتا ہوں تو پھر بعد میں ذرا چینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، معذرت چاہتا ہوں، وہ چینل، لیکن آپ نے اس کو دیکھنا، سبسکرائب کرنا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم ذات اللہ تعالیٰ کیا تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آج بات کرتے ہیں 12/12 پہ، اور یہ آخری سال کا اختتام ہوگا 12واں مہینہ کی 12 تاریخ، اور اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس پہ بات کریں گے۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سن سائن کے حوالے سے ہے، پہلی بات آپ کو یہ ویسٹرن اسٹرالوجی کے حوالے سے ہے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ فالو ہی اس کو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو صرف سائنسی اور علمی طور پہ دیکھیے گا۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا، وہ خالق اور مالک ہے، کائنات کا کریٹ کرنے والا ہے، نصیبوں کا بنانے والا اور نصیبوں کا بدلنے والا ہے۔ آپ کے اعمال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب کہاں آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ کی لکیریں، آپ کے اسٹرالوجی، آپ کے علم نجوم سب آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، شکریہ۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ایک ریکویسٹ، صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ان تمام لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف ایک کام کیا کرے، جو ویڈیو ہوتی ہے نا اس کو پورا دیکھا کرے، اور اگر آپ نے پورا نہیں دیکھنا ہوتا نا، اپنے حصے کی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بقایا ٹائم اس کو آواز بند کر کے چلنے دیا کریں، کم از کم جتنا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ ٹائم پورا کیا کریں۔ کچھ بھائی کے لیے بھی آپ سوچا کریں، اس سے ہمارے جو ہے وہ سبسکرپشن بیس بھی بڑھتی ہے، کیونکہ لوگوں کے ویڈیو پہ بھی جاتی ہے یہ، اس سے یوٹیوب اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے۔ آپ مجھے پروموٹ کرنے میں بھی تھوڑی سی میری مدد کریں، یہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھنے پہ دل نہ، اپنے 3-4 منٹ کی دیکھ لیا، ڈزنٹ میٹر، اس کے بعد آواز بند کر کے ویڈیو کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیا کریں۔ ویڈیو شروع سے آخر تک جتنے منٹ کی ہے نا، 15 منٹ ہے، 20-30 جتنی ہے، ایک دفعہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیا کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جس برج کی ہم بات کریں گے وہ ہے کینسر یا برج سرطان والے۔ برج سرطان یا کینسر والوں، اب میں آپ کو اسی کے دوران بتاؤں گا کہ کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ایک اوور ویو دوں گا، پھر آپ کے گھریلو تعلقات، محبت کے معاملات، شادی بیاہ سے نکل کر پھر آپ کے کیریئر، آپ کے فائنانس کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور بالکل سال کا اختتام بہت اچھے نوٹ پہ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کینسر یا برج سرطان والوں، دیکھیں 12/12 کی امپورٹنس کو آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ یہ ایک سات ایسی ہوتی ہے، 12/12 کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ ڈسکرپشن کے چینل کو آپ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور آپ کو بتاتا چلوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو جو 12 تاریخ کا دن ہے، وہ جب آپ دیکھیں 11 کا دن گزرنا ہے اور 12 کا دن آنا ہے، صبح کا ٹائم، یہ میں بڑا ایزی کر کے بتاتا ہوں، پھر آپ میسیج میں جب پوچھتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں غلطی کر گیا ہوں۔ 3 بجے آپ نے 3:30 سے لے کے 3:40 تک دعا کرنی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے نماز ایسی پڑھنی ہے جو کہ آپ کی ختم ہو جائے 3:30 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے، اگر آپ غسل وغیرہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ نہ بھی کریں تو اٹس اپ ٹو یو۔ تو آپ نے کرنا کیا، آپ نے وہاں پہ کرنی ہے عبادت، آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد، اور آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میں آپ کو بڑا آسان کر کے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے علیحدہ وظیفہ ہے،
اگر آپ کے لیے رزق کی بندش ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، اگر آپ باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے ایک تنگ منہ کی بوتل لینی ہے، بوتل ہو جس کا اوپر سے منہ جو ہے وہ تنگ ہو، نیچے بے شک کھلی بوتل ہو۔ آپ نے سورہ احزاب لکھنی ہے، لکھ کر آپ نے اس بوتل میں دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس بوتل میں ڈال دینی ہے۔ آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت اپنی شادی کے لیے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے، اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے 3:30 سے 30:40 کے درمیان۔ اس بوتل کو آپ نے لپیٹ کے کہیں رکھ دینا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی شادی ہو جائے گی، خاص طور پر بچیوں کے لیے۔ اور یہ بڑی اہم روایتوں میں منقول ہے اور یہ ہمیں ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہ بڑا خاص ٹائم ہے جو کہ 12 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسلامی کیلنڈر جو ہے نا وہ بیسیکلی رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو جائے گی 12 تاریخ کی صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ 3 بجے کا ٹائم جو ہے 3 بجے صبح ہم اس کو کہتے ہیں، 3:30 سے 30:40 پہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور 3 بجے سے لے کے 3:30 کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، نماز فجر کی طرح آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تمام برجوں کی جو ترتیب ہے وہ آپ کے لیے بڑی فیوریبل ہونے والی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹرن جو ہے وہ نومبر میں ڈائریکٹ ہو چکا ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ کانفیڈنس لے کر آ رہا ہے فیصلہ سازی میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سن بھی آ چکا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 برج جو ہے وہ بالکل اپنی لائن ختم کر کے اپنے اپنے مدار میں موجود ہے، ایک بڑی فیوریبل پوزیشن آپ کے لیے بن رہی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے میں بتانے لگا ہوں، جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں انہوں نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نماز حاجت پڑھنی ہے، اور آپ نے اپنے رزق کے لیے نماز حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3:30 سے 30:40 کے درمیان دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ بیٹھ جانا چاہتے ہیں یا ان کے گھریلو مسئلے ہیں یا ان کے عشق کے مسئلے ہیں، محبت کے مسئلے ہیں، اور بڑے مسائل ہیں جو کہ ان کے حل نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے سورہ ضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے، اس کی ایک تسبیح۔ سورہ ضحیٰ بھی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اس کو والضحیٰ بھی کچھ کہتے ہیں، کچھ والضحیٰ بھی کہتے ہیں، آپ جیسے اس کو بول لیں، کیونکہ عربی میں کلام میں مختلف قرات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، پھر 3:30 سے لے کے 30:40 کے درمیان آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ بہت آسان کر کے میں نے بتایا۔ اب اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگلا 2024 اس کے بعد چڑھنے والا ہے، تو یہاں سے کیونکہ دیکھیں اب ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری شادی ہے اس کا تعلق علم نجوم سے ہوتا ہے، ہماری ہاتھوں کی لکیروں سے ہوتا ہے، ہمارے نصیب سے ہوتا ہے، مکس ہو جاتی ہیں چیزیں، تو میں ان کو بڑا آسان کر کے بتا دیتا ہوں، ایک شادی کے مسئلے کو بقایا مسئلے بھی بیان کر دیں گے۔ دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھیے گا، قانون قدرت یہ ہے کہ ستارے پوزیشن ایسی لیتے ہیں کہ آپ کو 30 سال 10 سال 12 سال مہینے دن میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موقع دے رہی ہوتی ہے، ان ستاروں کی وجہ سے وہ موقع بن رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ زندگی بھر پچھتاتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کوئی شخص ہوگا وہ کہے گا یار جوانی میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے انگلینڈ بلا رہا تھا، میں نہیں گیا، آج میں پچھتاتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے گا یار میرے ماموں چاچے کی گھر شادی ہو رہی تھی، بڑے مربوں کے مالک تھے وہ، اس کے والد باہر تھے، یہ وہ اس طرح کی بڑی اچھی پوزیشن تھی، فیوریبل معاشی پوزیشن کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، یار اس وقت میں نے وہ نہیں کیا اور آج میں پچھتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے اس وقت بڑا فائدے کا ہوتا ہے۔ 400 سال بعد نمشی ستاروں کی ایک پوزیشن بن رہی ہے، اور یہ جو ستاروں کی پوزیشن بن رہی ہے 400 سال بعد 12 پہ یہ جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ ایک دن ہوتا ہے جس دن یہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، اپنی پوزیشن سیدھی کرتے ہیں۔ دیکھیں برج ہے کیا، آپ کو برج کو سمجھنا ہے۔ برج ہوتی ہے ستاروں کی ترتیب۔ آپ کبھی کسی سے پوچھے برج ہوتا ہے کیا ہے، وہ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس سے وہ شکل بنتی ہے جس پہ اس برج کا نام ہوتا ہے۔ یہ جو برج ہے نا، یہ راستے ہیں، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے، آسمان کے راستے، تو یہ برج ہوتے ہی آسمان کے راستے ہیں۔ یہ جب کوئی پوزیشن لیتے ہیں
تو یہ بیسیکلی آپ کے لیے پراسپیرٹی لے کے آتے ہیں، ویلتھ لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے رکے ہوئے کاموں کو کرنے کا آپ کو اندھیا دیتے ہیں، آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ سگنل سمجھ جائیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر آپ سگنل نہ سمجھیں تو پھر آپ کے پاس ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو اس پچھتاوے سے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹائم ہے۔ اب بیرون ملک جانے والے جو ہیں ان کے ستارے بڑی اچھی پوزیشن میں آ رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو اپنی جاب میں پروموشن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ستارے بڑی اچھی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ اب ان کے بعد 10 11 11 12 ٹائم ہے جب وہ اپنا لیٹر اپنے سینئرز کو لکھ سکتے ہیں اپنے انکریمنٹ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے۔ اسی طرح آپ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے۔ آپ کسی سرکاری نوکری پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اب آپ ہیں بیسیکلی سرطان کینسر کی طرح آپ چھانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا اور ٹوٹل میں نے آپ کو پوزیشن کلیئر کیا ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اب ان ستاروں کی پوزیشن کو آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ کی بیٹھ جانے کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا وہاں جادو کر رہا ہے، نظر بد کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ لگے کہ اس ستارے اس کی فیوریبل پوزیشن میں ہے۔ اگر کوئی اپرچونٹی بھی آئے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو وہاں پر ہم آپ کو صدقہ اور خیرات اور وظائف بتاتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں اور کان کھلے رہیں، شیطان کے کان ڈورے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں آپ کے لیے جو نیک صورت پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کے کانوں میں آوازیں دیتے رہیں۔ تو اس طرح کی پوزیشن اس لیے بناتے ہیں کہ اس سے آپ کو ہوتا ہے فائدہ۔ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو صرف بتانا کہ یار یہ پوزیشنز بنتی ہیں، اس میں آپ کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، اور پھر جب ایسی کوئی آواز آتی ہے کہ یار بیٹھ جانا ہے، شادی کرنی ہے، یہ تو آپ کو فوراً یاد آتا ہے کہ یار دیٹس اے گڈ ٹائم فار می، اس ٹائم کیا ہوا رشتہ بہت اچھا ہوگا، دیٹس اے گڈ ٹائم فار انویسٹنگ ان دس ایریا، دیٹس اے گڈ ٹائم فار ایجوکیشن پرپز اف آئی وانٹ ٹو گو۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں، اور یو آر آسم، آپ جیسا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے جو آج آپ یہاں پہ ہیں، خالق و مالک آپ کا بہترین مددگار ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلو رکھنا ہے، 12 کے بہت بڑا فائدہ اٹھانا ہے۔ 400 سال کے بعد یہ 12 میں آپ کے لیے جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ نہ کہیے گا پھر بھائی نے بتایا نہیں تھا۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں ہم بیسیکلی اسکارپینس والوں کی، برج قوس والوں کی، کہ آپ کے لیے یہ 12 سال کا اختتام کیا لے کر آئے گا۔ جو 10 سے سفر شروع ہوگا آپ کو 11 12 علم الساعت کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کے ستاروں کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، علم نجوم میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہم آپ کو آپ کے ستاروں کے حساب سے بتائیں گے۔ ختمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا بندہ شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک تو اسکارپیو والوں، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آپ ایسی چیزیں آپ کو چھیڑا نہ جائے تو آپ چھیڑتے نہیں اور چھیڑتے نہیں، اور اگر آپ کو چھیڑ دیا جائے تو آپ چھوڑتے نہیں، لیکن یہی چیز آپ کے کئی جگہ آپ کے فیور میں بھی آنے والی ہے۔ دیکھیں 12 میں، 10 میں، 11 میں، یہ بڑی فیوریبل پوزیشن آپ کے لیے اس لیے بنا رہا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ بڑے انٹیکٹ رہتے ہیں، بڑے جڑے رہتے ہیں، اپنے مشنز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی پیار و محبت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی میں کسی اور کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ میں یہاں پر آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں بڑی خاص، شادی والوں کے لیے، محبت کے معاملات والوں کے لیے، اور بیٹھ جانے والوں کے لیے، اور کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ستاروں کی جملہ بندی آپ کی کامیابی کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ کائنات، کوسموس، اور آپ کیا کہیں گے، اس وقت کائنات اس سازش میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، میں نے بتایا منی ہمیشہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی طرف دھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ تھوڑا سا، وہ میں نے کہتا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ اس اپرچونٹی کو گوا دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جسے خدا زندگی میں 3 دفعہ اپرچونٹی نہ دے۔ یاد رکھیے گا 20-22 سال کی عمر تک آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے، 40-45 سال کی عمر تک، 50-60 کی عمر تک، 20-30 اور 40، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہر 10-15 سال بعد 12 سال ایک
सर्कल कहा जाता है इल्म नजूम में कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ 400 साल बाद एक सितारा जो तलू होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन लेके आ रहा है। नमशी में ये आखिरी सितारे हैं जो नमशी में 400 साल बाद हमें नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। जो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हो रही, जिन बहनों की शादी नहीं हो रही, ये तमाम बुर्ज की ख़वातीन के लिए, ठीक है। ये मैं पहले बता दूँ, बहुत बड़ा नुस्खा है, लेकिन आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा लेकिन दूसरों को भी नुकसान नहीं देगा। कलाम खुदा में क्या कहते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट तो होता ही कोई नहीं, या तो इफ़ेक्ट होता है या दूररस इफ़ेक्ट होता है। तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा लेकर आ रहा है। आपने करना क्या, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। आपने एक बोतल लेनी है जिसका मुंह हो तंग मुंह वाली बोतल आपने लेनी है, और सूरह अहज़ाब जो है वो अल-अहज़ाब के, सूरह अहज़ाब के, वो आपने लिख कर सफ़ेद कागज़ पर वो उस बोतल में डाल देनी है। उसका ढक्कन लगाना है, 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, हाजत अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपनी शादी के लिए, नेक नसीब के लिए, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। करना है कि आपने 2 रकात नमाज़ पढ़नी है अपनी शादी के लिए, अपनी इंशाअल्लाह बेहतर होगा। लेकिन आपने 3:30 से लेकर सुबह के टाइम 12 तारीख की सुबह, अंग्रेज़ी महीना 12 तारीख सुबह 3 बजे, याद रखिएगा आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने अपने टाइम को फॉलो करना है, ठीक है। आप ये भी पूछते हैं कि जी मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में हूँ, हर जगह आपने अपने टाइम को फॉलो करना होता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जिस मुल्क में भी है उसके टाइम को फॉलो करना है आपने। 3 बजे से 3:30 से लेकर 3:40 के दरमियान आपने दुआ मांगनी है। 3:30 से पहले आपने नमाज हाजत पर पूरी करनी है, और उससे पहले आपने सूरह अहज़ाब लिख कर रखनी है शादी वालों के लिए। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए और जो मसाइल है उनके लिए बता दूं, आपने क्या करना है, आपने सूरह दुहा भी कहा जाता है, सूरह ज़ुहा भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ दी है। हर बुर्ज के लिए डिफरेंट है। आपके लिए एक तस्बीह है जो आपने पढ़नी है, उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपने अपनी हाजत तलब करनी है। इसी तरह जिनके पैसों का मामला है, कर्ज का मामला है, पैसे नहीं है उनके पास और गैब से चाहते हैं अल्लाह ताला इमदाद कर दे, किसी की इमदाद के मुंतज़िर है, वहाँ से मिलनी है, मिल नहीं रही, कोई लोन अप्लाई किया हुआ है, कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल रही, आपके लिए सूरह कुरैश है। सूरह कुरैश रिस्क के लिए बेहतरीन। आपने एक तस्बीह सूरह कुरैश पढ़नी है, उसके बाद आपने इस तरह पढ़नी है कि फिर आपने नमाज हाजत पढ़नी है, और फिर नमाज हाजत में आपने अल्लाह ताला से अपने मसले को बयान करना है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है 3:30 से लेकर 30:40 के दरमियान। तो इंशाअल्लाह मेरे पाक परवरदिगार ने बड़े अजीम, जो जिसकी हैसियत है, जो अजीम ख़जानों का मालिक है, उसने आपके इल्तिजाओं को पूरा कर देना है। आपने खुद हैरान रह जाना है और आपने कहना है कि ये मेरे खालिक व मालिक ने मेरे पे एहसान किया है। ख़ुद को आपने डाउन टू द अर्थ रखना है, आपकी कामयाबी निश्चित है। देखिए, अब सितारों की जुमला बंदी मैंने आपको बता दिया है, 10-10 को बता दिया, 11-11 को बता दिया, 12-12 को बता दिया कि सितारे बड़ी ख़ास पोजीशन में आ जाते हैं। नजूम, इल्म नजूम की जो हम बात करते हैं, सितारों की, बुर्ज की, ये एक रास्ते हैं जो कि आपकी कामयाबी के रास्ते हैं और आपको बताते हैं। इमाम अली फरमाते हैं मुझे ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते पता है, तो ये वो तमाम रास्ते हैं जिनके बारे में इमाम अली फरमाते हैं। बुर्ज कहते ही रास्तों को अरबी में। अगर आप कभी देखें, आपने कभी सुना होगा जी बुर्ज कोस, बुर्ज हमल, बुर्ज जोज़ा, ये सितारों की पोजीशन ऐसे बनी होती है कि उनको वो ड्राइंग में लेकर कहते हैं कि जी ये मेंढे का सर बना हुआ है, ये पानी का मशकीज़ा बना हुआ है, ये सब कुछ ये सितारों की ख़ास पोजीशंस हैं। और ये वो सितारे हैं जो दुमदार सितारे नहीं हैं, ये वो सितारे हैं जो पता नहीं कितने हज़ारों साल से खड़े हुए हैं आसमान के ऊपर। बेबलियंस ने इनको काउंट किया, फिर इसको सिकंदर यूनानी के दौर में यूनानियों ने बड़ा काउंट किया, और फिर उसके बाद हम तक ये इल्म पहुँचा। इल्म है हतमी ज़ात, तो अल्लाह ताला की सदका व खैरात करते रहे, यकीनन वो बेहतर करेगा। लेकिन नमशी में जो हम देखते हैं, हम मुश्तरी की पोजीशन देखते हैं कि वो बड़ी आपके लिए फेवरेबल है। हम देखते हैं ज़ोहल यानी कि सैटर्न एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आया हुआ है। वीनस जो है बिल्कुल आपके बुर्ज के ऊपर आके खड़ा हुआ होता है, और वीनस जो है वो मोहब्बत का, लग्जरी का, कंफर्ट का एक बुर्ज है जो हमेशा जब आता है तो वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है। उसके बाद सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि सैटर्न डायरेक्ट होने से आपकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत पे असरअंदाज होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, और आप जो भी फ़ैसला करते हैं वो आपका बेहतरीन फ़ैसला होता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तो आप ज़िम्मेदार हैं, अगर वो अच्छा होगा तो भी और अगर बुरा होगा तो तब भी। यहाँ पे ज़ोहल आपको या सैटर्न आपको पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है फ़ैसला करने के लिए, ठीक है। जो फ़ैसला साजी की क़ुव्वत मुतासिर हो गई होती है उसको वो तक़वियत देता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है।
اب میں نے باہر جانے والوں کے لیے بھی بتا دیا، رزق روزی کے وظائف بھی بتا دیے، اور میں نے آپ کو ستاروں کی پوزیشن بھی بتا دی کہ ستارے بڑے فیوریبل ہیں، اس میں ہم تڑکا لگاتے ہیں وظائف کا۔ یعنی کہ دیکھیں ایک چیز ہے میرا باہر جانا ٹھہر گیا، لیکن اب کس ملک جانا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا، پھر آپ کیونکہ آپ کے پاس تو تھوڑا اتنا علم نہیں ہے، پھر آپ اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ جی میرا یہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے میرا باہر جانا، اب مجھے یہ بتا دیں میں نے کس ملک جانا ہے اور کس کیٹیگری میں جاؤں، تو وہ زیادہ فیوریبل یا فائدے والی بات ہوگی۔ پھر آپ اپنا برتھ چارٹ زائچہ سب کچھ بنوا کر چیک کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات خواتین کے رشتے اکٹھے ہی آ جاتے ہیں 2-3، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے اچھا کون سا ہے، اس میں سے برا کون سا ہے، اس میں سے بہترین کون سا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ٹائم پیریڈ ایک تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے، اور ایک آپ نگینہ ضرور پہنا کریں، اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے 10-10 11-11 12-12 اپنے لیے پتھر لیں، کوئی سا بھی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہے، نام کے حساب سے ہوتا ہے، تھوڑا اس کی سائنس ہے، اس کو تکیے کے نیچے رکھے، اچھا خواب آتا ہے تو پہنے، برا خواب آتا ہے تو نہیں پہنے۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے اگر آپ اس کو بھی کرنا چاہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔ اچھا بات کرتے ہیں برج سور والوں کی، جو برج سور جسے ہم ٹورس کہتے ہیں۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 2024 تو آپ کا ویسے ہی کامیابیوں کا سال ہے، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم 12-12 کی کر رہے ہیں، اور 12-12 کی اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں جو کہ نمشی 400 سال بعد ستاروں کی ایک پوزیشن ہے، جس میں زحل آپ کے کھڑا ہوا ہے، جس میں آپ کا وینس کھڑا ہوا ہے، پلوٹو آپ کے پاس گھوم کے گزر کے جا رہا ہے، اور سورج اور چاند جو ہے وہ بالکل ایسی ترتیب میں آ کر آپ کو ایک لائن دے رہے ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ ڈسکرپشن میں میرے چینل ہوتے ہیں، ان کو سبسکرائب کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سال کا اختتام ہوگا 12-12 کے اوپر، اور اس موقع سے بھی اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، 10-10 ہے، 11-11 ہے، 12-12 ہے، اگر آپ ان موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر زحال مستی و کم میں رنجش، بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس دل کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ کی کامیابی برج کے حساب سے کنفرم ہے۔ اب ہم نے اس کو تڑکا دینا ہے وظائف کا، ہم نے اس ہنڈیا کو اور لذیذ بنانا ہے، اور اپنی منشا کو پورا کروانا ہے، اپنے رب سے اپنی باتوں کو منوانا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس نے ہمیں گھر دینا ہے تو بڑا دے دے، اولاد دینی ہے تو ٹوینز دے دے، بچی بھی دے دے، بچہ بھی دے دے، اگر 10-12 سال بعد دینی ہے، محبت دینی ہے تو وہ دے دے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہے۔ اس طرح کی فرمائشیں ہم نے اپنی منظور کروانی ہوتی ہیں، تو ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ستارے، یہ نجوم، یہ علم، یہ کائنات، یہ علم السات، یہ علم العلم، سب اسی کی دین ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، کریٹر ہے اس کائنات کا، اصل حتمی ذات تو اسی کی ہے۔ اس سے ہم نے کہاں جانا، بچ کے کہاں نکلنا، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اچھا ستاروں کی پوزیشن تو آپ کو فیور دے ہی رہی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو وظائف جو بتاؤں گا وہ آپ کریں گے تو ڈبل ہو جائے گا، نہلے پہ دیلا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آ رہی ہے۔ اس زمیل میں بہت کچھ ہے۔ زنبیل آپ کو یاد ہوگا، اپنے زمانے میں نا عمر و یار کی ایک کہانیاں پڑھا کرتے تھے جس میں ایک زنبیل ہوتی تھی اور اس میں اس کے پاس سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی خالق کائنات کے پاس کیا نہیں ہے۔ جن خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، جن بہنوں کی، خاص طور پہ مردوں کی نہیں، بہنوں کی ذکر کروں گا، مردوں کا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے نصیب بھی اچھے کرے، بڑی مظلوم قوم ہے۔ میں اکثر خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہروں کو باہر کماتا ہوا دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ اس مظلومیت سے وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں آپ ان کے ہاتھ دو دو کے اور پاؤں دو دو کے پیے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ غریب کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کرنا ہے کیا بہنوں، آپ نے نا ایک بوتل لینی ہے جس کا منہ جو ہے وہ بند ہو، اس کے اندر آپ نے سورہ احزاب لکھ کر بھر دینی ہے، ڈال کر بند کر کے رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ جلد ہی نصیب کھل جائے گا میری بہن کا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب کالے پین سے، انک والے پین سے لکھیں سفید کاغذ کے اوپر، اس میں ڈال کر رکھ دیں، انشاءاللہ دیکھیں جلدی نصیب کھل جائے گا۔ لیکن آپ نے ساتھ کرنا کیا ہے، ساتھ آپ نے
نماز 2 رکعت حاجت پڑھنی ہے، نماز فجر کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے نیک نصیب کے لیے، اور اس کے بعد 3:30 سے 30:40 کے درمیان صبح 12 تاریخ صبح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان آپ نے دعا مانگنی ہے صرف اپنے نیک نصیب کے لیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا نصیب کیسے جگمگا اٹھے گا۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ ایک تو ستارے آپ کی فیور میں ہیں، دوسرا بھائی آپ کو وظائف بتا رہا ہے، آپ سمجھیں کہ نیلے پہ دیلا اور جیت آپ کا مقدر۔ اس کے بعد جو اہم ہے، جیسے بیٹھ جانے والے لوگ ہیں، بیٹھ جانے والوں کی کیٹیگری بعد میں کرتے ہیں، پہلے پیسوں کے مسائل دیکھ لیتے ہیں، کیریئر کے۔ جو پیسے جن کے پاس نہیں ہے، غیب کی امداد چاہ رہے ہیں، کسی کا قرض ہے، پریشانی ہے، گھر بنانا چاہ رہے ہیں، دولت چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کوئی باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ منی میں انویسٹ وغیرہ کر دے، اس قسم کی کوئی اپرچونٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں، لون کے لیے اپلائی کیا وہ بھی نہیں مل رہا، وہ چاہ رہے ہیں لون مل جائے تو بہتر ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کے لیے نسخہ کیمیا لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، سورہ قریش کی تسبیح 3:30 سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، 3:30 سے لے کر 30:40 صبح 12 تاریخ کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دنیا کے جس ملک میں اپنے وقت کے حساب سے کرنا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ ایشو رہتا ہے کہ آپ ملک، ہم سعودیہ میں ہیں، ہم امریکہ میں ہیں، ہم نیدرلینڈ میں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھائی ہمیشہ اپنے وقت کو فالو کرتے ہیں۔ میں جب بھی آپ کو بتاتا ہوں وقت بتاتا ہوں، اگر میں نے آپ کو کنٹری کے حساب سے بتانا ہو نا، میں آپ کو کہوں گا پاکستان کے حساب سے فالو